اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوالات ہیں ان کا سوال ہے کہ مراقبات ہو جائیں تو روح آزاد ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آیا اس سے مراد کیا ہے، واپس آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے وہاں ہی رہتی ہے، پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی ان کے سوال کی، اور اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ غیر ضروری سوالات آپ کے ذہن میں کیوں آتے ہیں، کون ڈالتا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ اس بات سے کیا نفع یا نقصان ہے کہ روح مراقبے کے مقام پہ رہتی ہے یا واپس آ جاتی ہے؟ اس سے اصلاح میں یا ایمانیات میں یا عقیدے میں یا عمل میں کوئی فرق آتا ہے؟ تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں سوچتے ہیں جن کا تعلق نہ ایمانیات سے ہے نہ اعمال سے ہے؟ تو اسے سوچنے کا کیا فائدہ؟ یہ چیزیں غیر ارادی طور پر شیاطین ڈالتے رہتے ہیں اور آپ کو مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے۔ مراقبات کیا ہیں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آیات قرآنی کی کیفیات ہیں، ان کیفیات کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کرتے ہیں، دنیا میں روزی کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، شادی کرتے ہیں، لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں، تو ہر کام میں اس درجے کا خلوص ہوتا ہے جس درجے کا مراقبہ۔ اگر مراقبے میں جان ہے تو آپ کے کردار میں نظر آتی، اگر کردار میں نظر نہیں آتی تو آپ کو مراقبہ حاصل نہیں ہے۔ روح ایک ایسی حقیقت ہے، یہ عالم امر کی چیز ہے۔ بندہ جب سو جاتا ہے تو خواب تو آپ نے دیکھے ہوں گے، دنیا میں کہاں کہاں پھرتا ہے، اس کی روح تو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو کیا وہ مر جاتا ہے؟ بدن سے بھی تعلق ہوتا ہے روح کا، اور وہ سیر بھی کر رہی ہوتی ہے، اچھا برا جیسا اس کا کردار ہو عموماً ایسا ہی نظر آتا ہے۔ روح میں بیک وقت استعداد ہوتی ہے کہ جہاں تک اس کے مراقبات ہوں وہاں تک وہ اپنے آپ کو ہمہ وقت دیکھ سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں باندھ دی جاتی ہے اور بدن میں روح ہی نہیں رہتی۔ روح کا تعلق بدن سے موت منقطع کرتی ہے، اور وہ بھی وہ تعلق منقطع کرتی ہے جو حیات دنیاوی کے لیے ضروری ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق ہر اس سیل سے رہتا ہے جو کبھی بھی اس بدن کا حصہ رہا ہو۔ ہمارے سامنے تو ایک مجسم وجود ہے نا، لیکن یہ وجود جب سے پیدا ہوا مرنے تک اس میں اربوں سیل پیدا ہوتے ہیں اور اربوں سیل مرتے ہیں۔ جو مر کے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، روح کا تعلق ان سے بھی قائم رہتا ہے۔ دنیا میں بدن بذات مکلف ہے، روح اس کے تابع ہمیں نظر نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی، لیکن
بدن کی راحت، بدن کی خوشی، بدن کے دکھ کا احساس روح کو بھی ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد برزخ میں روح بالذات مکلف ہو جاتی ہے، معاملات روح سے ہوتے ہیں، لیکن اثر بدن تک جاتا ہے۔ اگر عذاب ہوتا ہے تو جتنا عرصہ جو سیل اس وجود کا حصہ رہا ہے اتنے عرصے کا عذاب ہر اس سیل کو ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے تو اس کی لذت بھی ہر اس سیل تک پہنچتی ہے جو کبھی اس وجود کا حصہ رہا ہو۔ تو روح کا تعلق بیک وقت اپنے مقامات سے بھی رہتا ہے، وہاں سے بھی کبھی غافل نہیں ہوتی، اور حیات کا تعلق ہمیشہ بدن سے قائم رہتا ہے جب تک موت نہیں آتی۔ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت نام ہے دنیا میں رہنے کے لیے بدن کو جو حیات چاہیے اس کے خاتمے کا نام۔ ہمیں دنیا میں تو محسوس ہوتا ہے نا کہ ہمارے اس بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہے، جو سیل گر چکے ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ برزخ میں جا کر نظر وسیع ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہر اس سیل سے اس کا تعلق ہے جو کبھی اس کا حصہ رہا ہے۔ تو ان فضول بحثوں میں پڑھنے کی بجائے آپ اپنے مراقبات پہ دھیان رکھیں، ان کیفیات کو حاصل کریں اور ان کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ بہت اچھی بات ہے مراقبات نصیب ہوں، اللہ کا قرب نصیب ہو، کیفیات نصیب ہوں، لیکن اگر وہ کیفیات کردار کا حصہ نہ بن سکیں تو پھر اس سوال کا جواب مشکل ہو جائے گا کہ تجھے تو دوسروں کی نسبت میں نے مضبوط کیفیات بھی دی تھی، پھر تیرے اعمال درست کیوں نہ ہوئے؟ اس دن آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ روح مراقبے پہ رہتی ہے یا روح واپس آ جاتی ہے۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عجیب طرح کے سوال آپ کے ذہن میں کیوں آتے ہیں۔ یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ سال بھر کا بجٹ بنتا ہے، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں وغیرہ۔ جہاں تک علماء حق کا تعلق ہے، ان کی اکثریت نے تفاسیر میں بھی اور اس آیت پہ بحث کرتے ہوئے بھی فرمایا ہے کہ یہ شب قدر ہے، اور وہی رات ہے جس میں اللہ کریم نے بتا دیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اکثریت اس بات پہ قائم کہ یہ شب برات اور کوئی رات نہیں، یہ شب قدر ہی کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا۔ دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ رجب کی رات ہے، شاید شعبان کی، یہ شعبان کی رات ہے، اور کچھ اس پہ انہوں نے بھی احادیث کے حوالے بھی پیش کیے ہیں۔ اب اللہ جانے میں نے نہ تحقیق کی ہے نہ کسی سے پوچھا ہے کہ یہ احادیث کس معیار کی ہیں، لیکن کچھ احادیث دوسرے طبقے نے بھی پیش کی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ نزول سب فیصلوں کا شب قدر ہی کو ہوتا ہے، لیکن وہ فرشتوں کو اس رات کو دیے جاتے ہیں۔ یہ دوسروں کی توجیہ ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے جاننا چاہیں تو میرا مسلک یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ شب قدر ہی ہے۔ اب رہا اگلا سوال یہ دھوم دھڑکے سے منانے کا، یہ یار لوگوں کو کھانے پینے کے بہانے ہیں، چندے جمع کرنے کے بہانے ہیں، موج میلہ کرنے کے بہانے ہیں۔ ان دھوم دھڑکوں سے منانے سے اصل کیا ہوگا؟ یہ تو نہ شب قدر میں چاہیے نہ شب برات میں چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مقدس لمحہ ہے تو بندہ اس میں زیادہ عبادت کر لے، اللہ سے اپنی دعا مانگ لے۔ یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، جشن منانے یا ڈھول تماشے بجانے کا معاملہ نہیں ہے۔
لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ شب قدر ہی کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ میرا ذاتی مسلک یہی ہے۔ دوسری طرف بھی لوگ کچھ دلائل دیتے ہیں، لیکن میری رائے میں وہ کھینچا تانی کر کے ایک بنانا چاہتے ہیں۔ بنیاد یہی ہے کہ کچھ پیسے جمع کر لیے، کوئی دیگے پکا لی، کوئی کھا پی لیا، تو یہ چندے جمع کرنا اور روپے اکٹھے کرنا اور دیگیں کھانا کو آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا داری کے کام ہیں اور لوگ کرتے ہیں۔ آج میرا خیال ہے آپ کا پروگرام دوسروں کی جگہ جواب دینے کا ہے۔ قرآن پاک پہ مکمل جامع تحقیق کرنے والے غیر مسلم اس پہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اسے آسمانی کتاب مان رہے ہوتے۔ آسمانی کتاب غیر مسلم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ جو اس پائے کے محقق ہیں کہ جو زبان و بیان، الفاظ، جملے، ان کی بندش، انداز بیان، اس کے مفاہیم کی وسعت، اس پہ جب نظر کرتے ہیں تو انہیں کوئی انسانی کلام اس کا ہمسر نظر نہیں آتا۔ ہم تو سمجھتے بھی نہیں جی، ہمارے سامنے تو کوئی عربی میں جو بھی کہتا رہے ہم سمجھتے ہیں قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت معروف عالم ہوا کرتے تھے، پنجابی میں تقریر کیا کرتے تھے، اور بزرگ دیکھے ہم نے ضعیف، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ درمیان میں کوئی دری شری بچھا کے ایک بڑی سی جگہ بنا لیتے تھے چوکور، اور گردا گرد لوگوں کو بٹھاتے تھے چاروں طرف، اور لاٹھی ہاتھ میں ہوتی تھی اور اس میں پھرتے رہتے تھے، چاروں طرف چلتے پھرتے رہتے تھے اور تقریر کیا کرتے تھے۔ تو انہیں کہتے تھے مولوی قطبی، بڑے مشہور ہوتے تھے اس زمانے میں جب ہمارا لڑکپن تھا، مولوی قطبی اور ایک مولوی بٹوا۔ وہ مولوی بٹوا انہیں اس لیے کہتے تھے کہ وہ چھوٹے سے قد کے منحنی سی شخصیت کے آدمی تھے، لیکن بہت فاضل تھے، اور اس پائے کے قاری تھے کہ عرب بھی ان سے قرأت سیکھا کرتے تھے۔ تو علم کا خزانہ سمجھ کر ان کا نام پڑ گیا تھا مولوی بٹوا۔ جیسے بٹوا دولت سے بھرا ہوتا ہے کہ یہ علم سے بھرے ہوئے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن دولت سے بھرا ہوتا ہے۔ ایک مولوی قطبی ہوتے تھے۔ قطبی منطق کا ایک رسالہ ہے، شمس بازغہ اور قطبی، جو علماء کو جو نصاب پڑھائے جاتے ہیں ان میں آخری کتابیں منطق اور فلسفے کی ہیں، تو ان کا نام ایک کا قطبی ہے، ایک کا شمس بازغہ۔ وہ فلسفے کے اور منطق کے مسائل ہیں ان میں۔ تو وہ چنیوٹ مدرسہ ہوتا تھا، یہ جو چنیوٹ شہر ہے اس میں طالب علم تھے۔ تو رواج ہے رمضان شریف میں مدرسوں سے لوگ طالب علموں کو لے جاتے ہیں جو حافظ ہوتے ہیں اور وہ تراویح پڑھاتے ہیں۔ مدرسے والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لڑکے زیادہ جائیں، اور وہ کچھ نہ کچھ عید پہ لے آتے ہیں، مدرسے کے فنڈز بن جاتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب جو تھے ان کے اسباق میں وہ رسالہ تھا قطبی۔ تو وہ جب تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو بجائے آمین سورہ فاتح کے بعد بجائے قرآن پڑھنے کے اپنا قطبی کا سبق دہرانا شروع کر دیتے۔ تو 20 رکعت تراویح پڑھاتے پڑھاتے قطبی کا سبق بھی یاد ہو جاتا۔ اب جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں کیا پتا قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قطبی پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے علم کا تو یہ حال ہے۔ تو ایک دن ان کے مدرسے کے صدر مدرس جو تھے بہت نیک تھے، اور عموماً علماء طبیب بھی ہوتے ہیں، تو کسی کو تکلیف ہو گئی اس محلے میں انہیں لے گیا جہاں مولوی صاحب تراویح پڑھا رہے تھے۔ تو
مریض کو دیکھا تو پھر واپس جانے کے لیے دیر ہو گئی، تو انہوں نے کہا چلو تراویح یہیں پڑھ لیتے ہیں پھر جائیں گے، تو وہ پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ حضرت پیچھے کھڑے ہیں۔ انہوں نے جب کتبی شروع کی تو انہوں نے سوٹا لیا، انہوں نے کہا کنجر کتبی پڑھ رہا ہے، اس کی ایسی تیسی نماز خراب۔ ان کا نام ہی مولوی کتبی پڑ گیا، ساری عمر انہیں لوگ کتبی ہی کہتے تھے۔ بڑے عالم تھے، بڑی تقریر کیا کرتے تھے، لیکن کون ہیں جی آئے ہوئے؟ مولوی کتبی صاحب آئے۔ تو ہمارا سمجھ کا تو یہ عالم ہے کہ آگے کوئی کتبی پڑھتا رہے، ماتمان کھڑے رہتے ہیں کہ وہ۔ تو جنہوں نے تحقیق کی ہے غیر مسلم نے بھی قرآن کریم پر، تو وہ زبان کے ماہر، فن کے ماہر، جملوں کی بندش، الفاظ کی حقیقت، کون سا لفظ کہاں کیسے استعمال ہوا ہے، جب ان تراکیب کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں جس میں یہ کمال ہو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں یہ بھئی زمینی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اب جملوں کی بندش، اس کی گرامر، اس کے فکرے، اس کا انداز بیان، الفاظ کا چناؤ، کس کے لیے کون سا لفظ، یہ تو اہل زبان اور فن کو جاننے والوں کے لیے ہے۔ تو جو بھی تحقیق کرتے ہیں وہ صاحب فن ہوتے ہیں، عقیدے سے وہ نہیں دیکھتے، وہ اس کا جو ظاہری حسن کلام ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور جب تقابل کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دنیا کی کوئی کتاب کسی انسان سے ایسی نہیں لکھی جا سکی، اس کا مطلب ہے یہ آسمانی کتاب ہے۔ اب اس چیز کا ایمان لانے سے تعلق نہیں ہے، یہ بھی ایک قرآن کریم کے بے شمار جو انداز ہیں اور ان میں جو حسن ہے اس میں سے ایک انداز ہے اس کے حسن کا۔ ایمان لانے کے لیے قرآن کی عظمت کا ادراک تب ہوتا ہے جب نبی کے ساتھ ایمان ہو۔ ایمان کا راستہ دروازہ نبوت ہے۔ قرآن کسی پر براہ راست نازل نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کی وساطت سے پہنچا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو اس حیثیت دیکھا جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ حضور کو بھی کافروں نے بھی دنیا کے عظیم انسانوں میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے، لیکن انہوں نے آپ کا وہ پہلو دیکھا ہے جو دنیا اور دنیا کے حالات سے متعلق ہے، صلح، جنگ، فتح، سلوک، تعلق اور ایک ریاست بنانے کا جو انداز ہے، تو انہوں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ ایک یتیمی میں پیدا ہو کر اتنی بڑی سلطنت بنا لیا آپ نے، تو آپ بہت بڑے عظیم انسان ہیں۔ لیکن آپ کا وہ کمال کہ آپ بعثت سے لے کر قیامت تک ساری نوع انسانی کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، یہ ان کی نظر میں نہیں آیا۔ اسی طرح قرآن کا یہ کمال کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بندے کو اللہ سے ہم کلام کر دیتا ہے، یہ ان کی نظر میں نہیں آیا۔ تو اس لیے ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کلام جو ہے وہ انسانی نہیں ہے، آسمانی ہے۔ لیکن جو حقائق تھے نہ انہوں نے وہ تلاش کیے، نہ انہیں وہ ملے، نہ ان کی ان کے دل میں آرزو تھی۔ روضہ اطہر اور مسجد نبوی کا مراقبہ کرتے وقت بسا اوقات جسم بالکل بے جان ہو جاتا ہے، ایون کبھی کبھی تو ہوش بھی نہیں رہتا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ آپ کو اور مراقبہ کرنا چاہیے، اور زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس راہ میں جسے استغراق کہتے ہیں، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔
استغراق میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل جاگ رہے ہیں، کوئی کھٹکا ہوتا ہے آپ کو سنائی دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ بے حس ہو جاتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی کیفیت وجود پہ وارد ہو جاتی ہے جو توجہ کو کلی طور پر مراقبے کی طرف مجذوب کر لیتی ہے۔ آدمی سوتا بھی نہیں، بے ہوش بھی نہیں ہوتا، لیکن کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، نہ دے سکتا، حالانکہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو اسے اصطلاح تصوف میں استغراق کہتے ہیں، اور یہ کم موقعوں پہ نصیب ہوتا ہے اور من جانب اللہ ہوتا ہے، انعامات باری میں سے ہے۔ اگر کسی کو نصیب ہو تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کیفیت ہے ایک جس میں بندہ زندہ بھی ہوتا ہے اور مردہ بھی ہوتا ہے، حرکت مرضی سے نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، ہوش و حواس بالکل قائم ہوتے ہیں، ارد گرد کی آوازیں بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تو ارشاد السالکین میں تھوڑی سی کیفیت اس کی میں نے لکھی ہے۔ جب حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا تھا تو حضرت اسلام آباد تھے، میں یہاں منارہ تھا، تو تھوڑی سی کیفیت اس کی اس میں نے لکھی ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ حضرت چونکہ بہت مجاہدہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، 15-16 سال تو آپ نے لطائف پہ لگا دیے اور رات دن لطائف کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے اور کام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، سحری نفل پڑھے لطائف شروع کر لیے، فجر پڑھی پھر شروع کر لیے، اشراق پڑھے پھر شروع کر لیے، کھانے کے لیے وقفہ کیا، تھوڑا سا آرام کیا، ظہر پڑھی پھر شروع کر لیے، پھر عصر پڑھی پھر شروع کر لیے، مغرب پڑھی پھر شروع ہو گئے، عشاء پڑھی پھر شروع ہو گئے، اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو 15-16 سال لگائے اس طرح لگا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ کو اکثر استغراق ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ہو گیا، درخت کے سائے میں بیٹھے ذکر کر رہے تھے، استغراق ہو گیا، وہ گر گئے، سمجھ کوئی نہ آئی، سایہ دوسری طرف چلا گیا، دھوپ آ گئی، وہ آدھے جسم پہ دھوپ پڑتی رہی، تو پسینہ آ کر ہوا لگی، وہ تھوڑا سا جسم کمزور ہو گیا، جیسے فالج ہو جاتا ہے، اور ساری عمر آپ کا وہ آدھا دھڑ دوسرے کی نسبت کمزور رہا تھا۔ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر اس کا کوئی ذرا بھی آ جائے تو اللہ کا احسان ہے، اس میں تو کوئی اچھی بات ہے، اور مراقبہ کریں شاید اور زیادہ عطا ہو جائے۔ شدت سے ذکر کرتے ہوئے نیند آ جاتی ہے، حالانکہ بیٹھے ہوئے سہارا بھی نہیں ملتا، نہیں لیا ہوتا۔ اس نیند سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پرواہ نہ کریں تو ٹھیک ہو جائے گی، جب روح اور بدن عادی ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ہماری روحیں تھکی ہوتی ہیں دنیا کے بکھیڑوں اور گناہوں سے اور نفرتوں اور دنیاوی معاملات کے بوجھ سے۔ ذکر سے سکون ملتا ہے تو ظاہر ہے تھکے ہوئے بندے کو جب بھی سکون ملے گا اسے نیند آئے گی۔ کسی راہ چلتے مسافر کو سائے کے نیچے بٹھا دیں تو اسے دوسروں سے زیادہ نیند آئے گی۔ تو روحیں تھکی ہوئی ہوتی ہیں معاملات دنیا میں دھکے کھانے سے اور جھوٹ اور سارے دن یہ بے حیائی اور تماشے، تو اللہ کے ذکر میں انہیں سکون، جب سکون ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ سکون دائمی ہو جائے تو پھر وہ عادی ہو جاتی ہیں۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ تو انتہا تک رہتا ہے۔ ہم خود بھی مراقبہ کرتے ہیں تو کسی مراقبے میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، دوسرے میں احساس ہی نہیں ہوتا، زیادہ دیر گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ سوتے بھی نہیں، بیدار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ
ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. آپ اتنے مراقبات کریں اور اتنا ذکر کریں کہ پھر روح کے لیے وہ اجنبی سکون نہ رہے، اس کی روزمرہ کی عادت بن جائے. معیت اور اقربیت کے فرق میں رہنمائی فرما دیجیے کہ آخر ساتھ رہنے والا قریب بھی تو ہوتا ہے. دراصل میں نے عرض کیا ہے کہ مراقبات آیات قرآنی کے مطابق کیے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جو کیفیات اس آیہ کریمہ میں ہیں، کلام الہی کی جو برکات اس میں ہیں، کیفیات ہیں، ہر آیت کے الفاظ ہیں، ان کے معنی ہیں، ان کے ساتھ ایک کیفیت بھی ہے، اور یہ لازمی ہے. بندہ بھی جب بات کرتا ہے، ہر بندے کی بات کے ساتھ ایک کیفیت بھی ہوتی ہے. یا آپ اس کی بات انجوائے کرتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں فضول کان کھا رہا ہے. یہ جو آپ نے اس کی بات انجوائے کی، یا آپ کو خوشی ہوئی، یا آپ اس میں ہنسے کھیلے، تو یہ ایک کیفیت ہے. آپ بات سن رہے ہیں، اسے روکتے بھی نہیں، اور دل میں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بیکار کان کھا رہا ہے، کاش یہ چپ کر جاتا یا اٹھ جاتا. تو یہ ایک کیفیت ہے نا. تو اگر بندے کے کلام میں کیفیات ہیں تو کلام باری میں کتنی کیفیات ہیں. تو یہ آیات ہیں، اور ان کی کیفیات کو دل میں اتارا جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں تو وہ دل میں آپ کے وہ معیت یا قربیت کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ کے عمل میں اتنا خلوص آ جاتا ہے کہ جس کے پاس وہ کیفیت نہیں، اسے وہ نصیب نہیں ہو سکتا. اب رہی یہ بات کہ ساتھ رہنے والا قریب بھی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. ساتھ رہنے والے دور دور بھی بستے، ایک ہی چھت تلے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ناشنا بھی ہوتے ہیں. ساتھ اور بات ہے، قرب اور بات. ساتھ تو انسانوں کی دنیا میں بھی ہم بے شمار لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جن سے ہم قریب بھی ہوتے ہیں، جن کو دل کی بات بھی بتاتے ہیں، جن کا دکھ سکھ بھی سنتے ہیں. تو بہرحال اسے دنیا کی ان چیزوں پہ قیاس نہ کیا جائے. معیت بھی بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، بہت بڑا احسان ہے کہ بندے کو زندگی کے ہر فعل میں معیت باری نصیب ہو جائے. سانس لینے میں، کھانا کھانے میں، رزق کمانے میں، دنیا کے کام کرنے میں اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے تو زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے، بابرکت بھی ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں لیکن جیتے آخرت میں. یہاں بیٹھ کر صرف دنیا نہیں کما رہے ہوتے، دنیا کے مکان نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی تعمیر کر رہے ہوتے. صاحب نظر لوگوں کی بات ہے. البریز کا آخری واقعہ، غالباً حضرت علی الغفاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے غوث تھے. ان کے کرامات کا مجموعہ کہہ لیں، سمانے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کہ اس میں ان کے سب ارشادات نقل کیے گئے ہیں. اور ان کے جو شاگرد تھے خاص تھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، ان کا منصب بھی کتب کا تھا، انہوں نے وہ کتاب جمع کی ہے. تو اس میں اس کے آخر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حکمران نے ہمارے صوبے کے گورنر کو نکال دیا، گورنری سے ہٹا دیا. تو بڑا ظالم تھا اور بہت برا آدمی تھا، تو ہم بڑے خوش ہوئے. تو آخری واقعہ جو انہوں نے کہتے ہیں، میں حضرت کی خدمت میں گیا
تو ان کا مزاج تھا، ایک کمبل ہوتا تھا وہ اوڑھ کر پڑے رہتے تھے، رات دن اپنے مراقبات میں ہی رہتے تھے۔ لوگ آتے تھے تعویذ لینے کے لیے، ارد گرد کوئی کاغذ کا ٹکڑا نظر آ گیا، اٹھا کے لپیٹ کے اسے دے دیا، جاؤ گلے میں باندھ لو، جاؤ یہ پی لو، اسے اللہ شفا دے دیتا تھا۔ یہ ان کی کرامات میں سے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا حضرت اللہ کا بڑا احسان ہے، بادشاہ نے گورنر کو ہٹا دیا، یہ بڑا ظالم تھا۔ تو انہوں نے کمبل چہرے سے ہٹایا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ جہنم میں اس کے لیے جو سزائیں بن رہی تھیں وہ ویسے ہی بن رہی ہیں، تم کہتے ہو ہٹا دیا گیا۔ اگر گورنر سے ہٹا دیا جاتا تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا تو وہ رک جاتی وہاں، تو وہ تو ویسے ہی بن رہی ہیں، اس کے لیے آگ بھڑکائی جا رہی ہے، بھٹیاں بن رہی ہیں، عذاب دینے والے فرشتے تیار کھڑے ہیں، ڈانگ سوٹے لیے ہوئے ہیں، تو تم کہتے ہو ہٹا دیے، کیسے ہٹا دیا؟ فرماتے میں سن کر خاموش ہو گیا۔ جب حضرت سے واپس آیا میں تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو بادشاہ نے بحال کر دیا۔ تو انہوں نے ان کی دنیاوی خبر پہ اعتبار نہیں کیا، انہوں نے آخرت کے ادھر جھانک کے دیکھا تو کہا یار اس کی تو وہ دوزخ اسی طرح بن رہی ہے، تو ہٹ جاتا تو رک جاتی نا، اس کے پاس تو اختیار ہے، وہ تو ظلم کیے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں باہر آیا تو پتہ چلا نہیں، بادشاہ نے بحال کر دیا۔ آدمی بستا اسی دنیا میں ہے لیکن وہ جی آخرت میں رہا ہوتا ہے، اور آخرت میں وہی کچھ بنتا ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ تو اگر بدکار کے لیے سزائیں بن رہی ہوتی ہیں تو اللہ کے بندوں کے لیے ان کی راحت کے سامان بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان مراقبات اور ان کی کیفیات کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس خلوص کے ساتھ ہم دنیا کا کام بھی کرتے ہیں، کام دنیا کا ہوتا ہے لیکن اس سے بھی مراد رضائے الہی ہوتی ہے، اتباع شریعت ہوتا ہے۔ جیتے اس دنیا میں رہے ہوتے ہیں، بس وہاں رہے ہوتے ہیں، اور تعمیر وہاں کی ہو رہی ہوتی ہے، گھر بن رہے ہوتے ہیں، نعمتیں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو ان مراقبات کی کیفیات کا حاصل یہ ہے کہ اگر پتھر کا مکان بننا ہے اور اسے کیفیت حاصل ہے تو شاید وہ سیمنٹ سریے کا بن جائے۔ جتنا عمل میں خلوص ہوتا ہے اتنا انعام میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو مراقبات کا حاصل یہ ہے جسے دیکھنا چاہیے، یہ حاصل نہیں ہے کہ روح وہاں رہتی ہے یا جسم میں رہتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میرے کردار میں کتنا خلوص آیا، کتنی للہیت آئی، اور کس طرح اتباع شریعت کو میں حرز جاں بنائے ہوں۔ اللہ کریم توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأهلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا، انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ
قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔